یہ بتائیں ہم قرآنی قوانین سے محروم کیوں ہیں اور انہیں نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضاحت کیجیے گا۔ بہت شکریہ بھائی. میں بہت دفعہ کہی ہوئی بات پہلے دہراؤں گا کہ اس کتاب کو کھولنے کی ضرورت ہے اور ترجمے کے ساتھ کھولنے کی ضرورت ہے. ناظرہ قرآن حکیم کو پڑھنا ایک باعث ثواب بات ہے، باعث سعادت ہے. دل کے اوپر، روح کے اوپر، جسد کے اوپر، معاشرے کے اوپر، ماحول کے اوپر اثر ہوتا ہے. یہ ایک پہلو. لیکن اس بک کو اس کی ساری تعظیم، تکریم اور حرمت سمیت اس کی افادیت کے ساتھ بھی اس کو دیکھنا چاہیے. ہم اس سے محروم اس لیے ہیں کہ ہم گہرائی میں جا کے، جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ گزارش کی تھی کہ اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار سے مراد یہ ذمہ داری والدین سے شروع ہوتی ہے. یہ ذمہ داری پھر میں اگر بڑا بھائی ہوں تو مجھ سے شروع ہو جاتی ہے. یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے اور ہم سب کی ہے کہ جن کو جتنا سمجھ آیا اس کو آگے پھیلائیں. جس دن لوگوں کو یہ حقیقت پتہ لگ گئی، ان کی اپنی زبان میں، ان کے فہم میں، ان کے رتبے کے اوپر پہنچ کے اور ان کی جگہ پہنچ کے ان کو معلوم ہو گیا، جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ سوسائٹی کے جس سیگمنٹ کا جس جگہ پہ بھی ہے، کہ یہ حقیقتیں وہ ہیں جن پہ آج بھی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، تو ہم ان برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے. ایک پہلو اس کا اور جس کی طرف میں ضرور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگرچہ آئین کے آرٹیکل 2A میں لکھا ہوا ہے کہ قوانین کو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور کوئی قرآن پاکستان میں قرآن حکیم کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی قانون اور ضابطہ نہیں بن سکتا، اس کے باوجود عملی طور پہ پیش رفت برائے نام ہوئی ہے. اس لیے ہم اس نعمت سے محروم ہیں. اس طرف سارے جو دیکھ رہے ہیں سب کی توجہ میں چاہتا ہوں اور میرے حصے کا جو کام ہے وہ میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگلے سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شدید سزاؤں والے قوانین کا کچھ تذکرہ آپ نے کیا ہے، مزید اگر کوئی قوانین ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو وہ ہمیں بتا دیں. تھینک یو. پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ جس کا میں نے تذکرہ کیا، جس کو شدید سزائیں یا مثالی سزائیں بھی ان کو کہا جاتا ہے اور ان کو کمنسریٹ سزائیں بھی کہا جاتا ہے کہ جرم کی شدت کے مطابق یہ سزائیں ہیں اور اس میں پھر جا کے شدید سزائیں بھی ان کو یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. کچھ قوانین وہ ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا قرآن حکیم سے. دوسرے وہ قوانین ہیں، مثال کے طور پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے پاکستان میں 1997 کا بنا ہوا، اس کی سزائیں جو ہیں صرف اگر اس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کرے تو سزائے موت تک لے کے جاتا ہے. حدود آرڈیننس میں دفعہ 10(4) ہے، اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت میں ہے. اسی طرح سے جو 9(C) ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ میں، اگر کوئی سمگلنگ کرے بڑے پیمانے پہ یا وہ نشہ آور ہیروئن وغیرہ کو یا کینابیز کو یا حشیش کو یا اوپیم کو وہ بیچے، اس کی بھی سزا موت ہے. اسی طرح سے ملک کی جو غداری ہے اس کی سزا بھی موت ہے. آرٹیکل 6 کے مطابق آئین کو توڑنے یا اس کی کوشش کرنے یا اس کوشش میں شامل ہونے یا سازش کرنے اور سازش میں شامل ہونے کی سزا وہ بھی موت ہے. اور پھر میں اس پہ جو ہوموسائیڈ کے میرے گفتگو تھی اس میں کہہ چکا ہوں کہ قتل کی کتنی قسمیں جن کے اندر سزائے موت ہے. یہ پاکستان کے قوانین کا میں نے ذکر کیا اور کچھ اور قوانین ہیں ان میں بھی سزائے موت ہے. جی اگلا سوال. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ قرآن کے لحاظ کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے وہ بات کی جو آج کل عام ہو رہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو جس طرح کا ماحول بدقسمتی کے ساتھ کچھ وہ لوگ جنہوں نے قرآن حکیم سے واقفیت نہیں لی اور اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے، یہ آپ کا سوال اس پہلو کی نشاندہی کرتا ہے. اس لیے میں اس کو بہت اہم سوال سمجھتا ہوں. دیکھیے اس وقت دنیا کا دوسرا آبادی کے تناسب کے ماننے والوں کے حوالے سے کرسچینٹی کے بعد دوسرا بڑا مذہب ساری دنیا کے اندر اسلام ہے. پھر مختلف معاشروں کے اندر اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے، تیزی سے بھی اور آہستہ سے بھی. لوگ اپنی تحقیق کی وجہ سے اپنے اطمینان کے اوپر متاثر بھی ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے اپنے رنگ کی اینکیں پہنی ہوئی ہیں. ہم تقسیم ہیں. جب کوئی معترض آتا ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، یہ بات میں پورے درد دل سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی معترض آتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے، مسلک نہیں پوچھتا، وہ سیدھا اعتراض آپ کی کتاب پہ کرتا ہے، سیدھا اعتراض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی من گھڑت بات کر کے وہ کرتا ہے. کبھی اس نے کہا کہ یہ فلاں مسلک کے ماننے والوں کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں؟
ایسی کوئی مثال آپ کو تاریخ اسلام میں نہیں ملے گی. اسی طرح سے جب کوئی مارنے کے لیے آتا ہے, جب کوئی اذیت دینے کے لیے آتا ہے, جب کوئی تکلیف دینے کے لیے آتا ہے, جب کوئی تحقیر رسالت کرنے کی, اس لیے کہ توہین رسالت کی میں بات مانتا ہی نہیں ہوں, قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے, توہین رسالت نہیں ہو سکتی. تحقیر کرنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کا دل دکھانے کی کوشش کرتا ہے, اپنا بغض اور اناد اس کو ظاہر کرنے کی جب وہ کوشش کرتا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میں مسلمانوں کے کس ملک کے لیے کر رہا ہوں, میرا مخاطب کون سا طبقہ ہے, کس فرقے کے لیے میں بات کر رہا ہوں اور کس کے لیے میں نہیں کر رہا, اس کا مخاطب کون ہوتا ہے. 2. تیسرا, کوئی ڈسکریمنیشن جو دل آزاری کرنے والے ہیں, جو افتراء پھیلانے والے ہیں, جو پڑھے بغیر تنقید کرنے والے ہیں, جو کھولے بغیر, دیکھے بغیر, سمجھے بغیر, لنگول بیریئر سوید جو تنقید کرنے والے ہیں, پروپیگنڈا کرنے والے ہیں, انکار کرنے والے ہیں, ان کو جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اینٹ مارے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے آپ دے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی فلم بنائے گا تو جواب کیسے دیں گے؟ پتھر مار کے. کوئی سی ڈی بنائے گا تو جواب کیسے دیں گے؟ پتھر مار کے. کوئی ڈاکیومنٹری بنا کے اس کو نیٹ پہ ڈال دے گا جس کو کروڑوں لوگ ایک رات میں دیکھ لیتے ہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ اینٹ ماریں گے. کوئی کتاب لکھے گا تو جواب کیسے دیں گے؟ دشنام دے کے, گالی دے کے. وہ جذبات کے اظہار کے طریقے تو ہیں, وہ جواب دینے کے طریقے نہیں ہیں. جو کام نہیں ہو رہا وہ یہ ہے, یا ناکافی ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. جو جس انداز میں بھی اس کتاب کو کھولتا ہے, اس کی فضیلت پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, آئندہ بھی بیان کروں گا, اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کام کم ہے. انڈیویجول لیول کے اوپر جو کام ہے اس کی ایک ریچ ہے, اس کی ایک رینج ہے, اس کی ایک اپج ہے, اس کی ایک نہج ہے, اور اس کی ایک پہنچ ہے, اس سے آگے وہ نہیں ہو سکتا. وسائل کی پابندی ہے, بارڈرز کی پابندی ہے, قوانین کی پابندی ہے. لیکن کیا مسلم سٹیٹس مل کے ایسا کام نہیں کر سکتی؟ آنسر از یس, they can do it. If tomorrow they join hands and say, okay, ہم اس کا جواب تلاش کرنے لگے ہیں, جو لوگ جواب دینے کے قابل ہیں, آئیے, ہر معاشرے کے اندر, ہر ملک کے اندر, ہر زبان کے اندر, ہر لہجے کے اندر, ہر مقام کے اندر آپ کو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے, جو معترضین ہیں, مستشرقین ہیں, افتراء پرداز ہیں, دل آزار ہیں, دل شکن ہیں, ان کا جواب دینے کے لیے جو کام جس سطح پہ ہوتا ہے اسی لائن کے اوپر, کتاب کا جواب کتاب سے آنا چاہیے, سی ڈی کا جواب سی ڈی سے آنا چاہیے, اور اعتراض کا جواب دلیل کے ساتھ آنا چاہیے. عالمی سطح پہ ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ پھر وہی ہے کہ جس کو جتنی بات سمجھ آئی وہ اس بات کو آگے پھیلائے. جی آخری سوال میں چاہوں گا کہ آپ سے لیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جرائم کے خاتمے کا حقیقی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے جیسے قوانین بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدم تحفظ بھی بڑھ رہا ہے, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے سوال کے 2-3 حصے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ کیا جرائم کے خاتمے کا کوئی طریقہ ہے؟ میں پہلے اس کا جواب دیتا ہوں. جی ہاں ہے. ایک چیز آپ یاد رکھ لیجئے کہ جرائم کا مکمل خاتمہ کبھی بھی انسانی تاریخ میں نہیں ہوا. جرم کو کنٹین کیا گیا ہے, اس کے آگے آہنی دیوار لگائی گئی ہے, اس کے سامنے, جرم کی دنیا کے سامنے کانٹے بچھائے گئے ہیں, جرم کا راستہ روکا گیا ہے. اور جرائم کے جو مرکز ہوتے ہیں, جو فیکٹریاں ہیں جہاں پہ جرائم پیشہ لوگ تیار ہوتے ہیں, وہاں پہ کام کیا گیا ہے. Now referring to our own society and referring to our own people in the country,